ابراہیم نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم یعنی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو قریب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن میں غسل جنابت کر لیتے تھے۔ قیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھ ہی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ ابن رمح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے کے بجائے جب سب لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ اعمش نے ثابت بن عبید سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔ کہا میں نے عرض کی، میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں وکیع نے مسعر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے مقدام بن شریح سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ زہیر نے فیشربو یعنی پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعات سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کے ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔
وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے مزی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوص سے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو